کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلغ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الصادق الامین۔ عزیزانی گرامی میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے احسان و کرم نوازی سے ہمارے درس حدیث کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمارے اس پروگرام کو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا۔ آج میں عمر جوان المال اور علم کا سوال جو کل قیامت کے دن قبر سے اٹھنے کے بعد فوراً ہوگا، اس حوالے سے نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہمیں بھی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لن تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4 خصال۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا ہولناک دن ہوگا، اللہ اکبر، قیامت کے دن کسی بھی بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہ اٹھیں گے نہ ہٹیں گے اس وقت تک جب تک ان سے ان 4 باتوں کا سوال نہ ہو۔ پہلا سوال حتی یسأل عن 4 خصال عن عمره فیما افناہ، اللہ سوال کرے گا کہ ہم نے آپ کو عمر دی، سوال ہوگا کہ عمر کو کس کاموں میں خرچ کیا، کہاں کہاں گزارا، اور سوال ہوگا کہ اس کی جوانی سے متعلق سوال ہوگا کہ جوانی کن باتوں میں گزار دی، اور مال کے متعلق سوال ہوگا کہ کہاں کہاں مال کو کمایا اور کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ علم دیا اور علم کے بارے میں آپ نے عمل کیا کی تھی۔ ہاں بھئی عمر، یہاں ایک سوال پیدا ہوا تھا کہ عمر کے بارے میں سوال ہوا تو جوانی کے بارے میں کیوں؟ ہاں بھئی، اس کا جواب یہ ہے کہ بطور ذکر الخاص بعض نام لایا گیا۔ جوانی چونکہ قوت اور طاقت اور جدوجہد کا زمانہ ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی شخص زمانے شباب میں سدھرا سنبھل گیا تو غالب گمان یہی کہتا ہے کہ وہ اس کی اصلاح پر وہ ہمیشہ مستقیم رہے گا۔ اگر جوانی میں بگڑ گیا عام طور پر اس کا سدھر جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مال کے متعلق صرف اس کی آمد و خرچ کا سوال نہ ہوگا بلکہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ مال کے ذریعے سے آیا تھا، کہاں سے مال آیا، حلال طریقے سے آیا کہ حرام طریقے سے آیا، وہ ذریعہ جائز تھا یا مشروع طریقہ تھا۔ پھر خرچ کا سوال ہوگا کہ مال کن مسارے میں خرچ کیا، کہاں کہاں تو نے خرچ کیا، اگر آمدنی بھی جائز تھی، خرچ بھی شریعت کے حدود کے مطابق تھا تو نجات نجات ملے گی، ورنہ بہت تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ آخری سوال ہوگا کہ علم ہم نے آپ کو دی، آپ نے علم پہ کتنا عمل کیا، اگر عمل کیا ہوگا تو کامیابی کا منہ دیکھنا پڑے گا، ورنہ جہنم کا ایندھن ہوگا۔ بس بھائی دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں زاد و سفر کے عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمر جوانی بھی اللہ کے حدود کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مال ہو تو مال کو خدا کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم ہو تو علم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے حدود لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔